میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 2 میں سے ایک آیت مبارکہ و تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا، جس کے اندر خالق کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، سالہ کا وہ سوال کریں، وہ پوچھیں، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی قریب تو انہیں بتائیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ عزیز طالبات، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اور دعاؤں کی قبولیت کے اسباب کیا ہیں؟ ایک طرف تو ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہمارا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج کی گفتگو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دعاؤں کی قبولیت کے اسباب کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے، میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے، لیکن مانگنے کے انداز ہوتے ہیں۔ اگر ان طریقوں کے مطابق بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ ضرور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے محبوب، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں جب پوچھیں، انی جب وہ میرے بارے میں پوچھیں، فإنی قریب تو انہیں بتاؤ میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب تم دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول فرما لوں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں یہ بھی بتا دو کہ جب وہ مجھ سے مانگیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایک تو وہ میرے اوپر ایمان رکھیں اور دوسرا میرے حکم کی فرما برداری کریں۔ پتہ چلا دعاؤں کی قبولیت کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ جب اللہ سے دعا مانگ رہا ہو تو اللہ کی ذات پر اس کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے، دعا مانگ بھی رہے ہیں، لیکن اس انداز سے مانگ رہے ہیں پتہ نہیں اللہ سنے گا یا نہیں سنے گا، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گی۔ آگے فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب بھی تم مجھ سے مانگو، ایک تو تمہارا ایمان کامل ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کی دولت عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں سے 3 افراد تھے، وہ کہیں پر جا رہے تھے، راستے میں ایک غار آئی تو اس میں انہوں نے قیام کیا۔ اب جب وہ غار کے اندر گئے، بارش تھی، چٹان آئی، وہ ٹوٹی تو غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے اور قبولیت کے لیے شرط کیا ہے۔ اب جب اس کا دروازہ بند ہو گیا، ظاہر بات ہے اس وقت میں اتنے اسباب تو نہیں تھے، تو آپس میں ان 3 افراد نے یہ مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ دوسرے نے کہا کس انداز سے دعا کریں؟ اس نے کہا اس انداز سے دعا کریں کہ اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو، اللہ سے دعا کرو تو اللہ ضرور دعا کو قبول کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک بڑی اہم بات یہ کہ ان 3 افراد میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ اس طرح کرو کہ اپنی زندگی میں ایک نیکی، سارے اعمال نہیں، صرف ایک عمل، وہ عمل کہ جس پر آپ کو یقین ہے کہ صرف آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس میں کوئی بھی ریاکاری شامل نہ ہو، اس کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی، مالک میری یہ عادت تھی کہ جب بھی میں گھر واپس آتا، گھر میں دودھ لاتا تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا، نہ اپنی بیوی کو دیتا، نہ بچوں کو دیتا، نہ دیگر افراد کو، سب سے پہلے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا۔ ایک رات ایسی آئی، میں تاخیر ہو گئی، تاخیر کے ساتھ گھر میں پہنچا، میرے والدین آرام فرما رہے تھے،
تو میں نے اس طرح کیا کہ صبح تک ان کا انتظار کیا، جب وہ جاگے تو میں نے دودھ ان کی خدمت میں پیش کیا، تو اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ یا اللہ اگر یہ عمل فقط تیری رضا کے لیے تھا اور تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس کی برکت سے میری دعا کو قبول فرما لے۔ کہتے ہیں وہ چٹان تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر دوسرے نے دعا کی، اس نے کہا یا اللہ زندگی میں ایک ایسا وقت آیا، میں بدکاری کرنے لگا، گناہ پر آمادہ ہو چکا تھا، اچانک یہ سوال کیا گیا دیکھو کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا؟ تو میں نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر جواب ملا کہ دروازے سب بند ہیں، برائی کے لیے تم تیار ہو، اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے گناہ کو ترک کر دیا، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو آج ہمیں مشکل سے نجات عطا فرما۔ کہتے ہیں وہ چٹان اور پیچھے ہو گئی۔ پھر تیسرے نے دعا کی، یا اللہ میرے پاس کچھ مزدور کام کرتے تھے، ایک مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا، اس کی رقم میرے پاس موجود تھی لیکن وہ تو چلا گیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، جب وہ میرے پاس واپس آیا تو مجھے کہنے لگا کہ میری امانت مجھے دیں، تو میں نے اشارہ کیا یہ جتنا بھی مال یہاں پر جمع ہے یہ سارا تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ آگے سے کہنے لگا میری غربت کا مذاق تو نہ اڑائیں، میں غریب ضرور ہوں تو یہ سارا مال میرا کیسے؟ تو اس نے کہا تم چلے گئے، وہ جو رقم میرے پاس تھی اس سے میں نے اور مال خریدا، کرتے کرتے یہ مال بڑھ گیا، آج یہ جتنا بھی مال ہے یہ سارا تیری امانت تھی، تم لے کر اس کو چلے جاؤ۔ اب وہ تیسرا شخص کہنے لگا مالک اگر یہ عمل فقط تیری رضا کے لیے تھا، میں چاہتا تو ظلم کر سکتا، چاہتا تو دھوکہ کر سکتا تھا، اگر فقط تیری رضا کے لیے تو یا اللہ اس کی برکت سے میری دعا کو قبول فرما لے۔ محدثین کرام فرماتے تینوں افراد نے جب دعا کی اور ایک ایک عمل جو فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اس کا وسیلہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ عزیز طالبات، اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں ایک تو انہوں نے اعمال میں سے فقط ایک ایک عمل کا واسطہ دیا، اور عمل وہ جو فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا۔ دوسرا جو انہوں نے دعا مانگی، دعا میں ان کا یقین کامل تھا، یقین کامل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اللہ قبول کرے تو شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر یقین کامل ہونا چاہیے۔ دوسرا دعا کی قبولیت کے لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ وہ چاہتا ہے میں اللہ سے دعا کروں لیکن اس کو وقت نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ فرمایا وہ قرآن کی تلاوت میں اتنا مصروف رہتا ہے، اتنا مصروف رہتا ہے کہ مانگنے کا وقت ہی نہیں ملتا، یا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ دعا کے الفاظ اپنی زبان پر نہیں لاتا، اس کے دل میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ اس کی مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے قرآن کی تلاوت اس کا اہتمام کریں، اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کا اہتمام کریں، یقیناً اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ بیٹا میں ایک ہی حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر صرف ایک نماز چھوڑتا ہے، فرمایا اس کا نام جہنم کے دروازے کے باہر لکھ دیا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ اپنا نام جہنم کے دروازے کے باہر لکھواتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں، رمضان المبارک زندگیوں کو بدلنے کے لیے بڑا بہترین موقع ہے۔ اسی مہینے میں نمازوں کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، حقوق اللہ اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھنے کا اہتمام کریں۔ میں گزشتہ سال بھی جب آپ کے پاس حاضر ہوا تھا تو میں نے ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی تھی، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہمیں عرصہ گزر گیا لیکن ہم نے نماز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ 5 وقت کا نمازی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے تو گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی ماحول گھروں میں بھی ہے، تو اس کا سبب یہ ہے
کہ ہم نماز رسماً پڑھتے ہیں لیکن نماز کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ عزیز طالبات، آج کے اس درس قرآن میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیے اس بابرکت مہینے میں آپ کوشش کریں کہ نماز کا ترجمہ آپ کو یاد ہو۔ 10 سال آپ نماز ترجمے کے بغیر پڑھیں اور ایک نماز ایسی پڑھیں کہ ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں اور ساتھ آپ کو نماز کا ترجمہ یاد ہے۔ تو جب آپ نماز کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر نماز پڑھیں گی تو یقیناً پھر آپ محسوس کریں گی کہ وہ نماز آپ کی زندگی کو بدلے گی، وہ نماز آپ کو گناہوں سے بچائے گی۔ ہم نے نماز کو رسم کی حد تک رکھا، کھڑے نماز میں دھیان ہمارا اور کاموں کی طرف، ہم کھڑے نماز میں ہیں لیکن جو الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں ہمیں ان کے معانی کا، ان کے مطالب کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم نماز کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس وجہ سے آپ کوشش کریں کہ نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ یہ میں آپ کے لیے کتاب تحفہ نماز لے کر آیا ہوں۔ یہ کتاب میں نے خود لکھی ہے، تو آپ کے اس کالج کی لائبریری میں رکھوا دیتا ہوں۔ میری یہ دلی خواہش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس سے نماز کا ترجمہ ضرور یاد کریں، تاکہ نماز کا ترجمہ آپ کو یاد ہوگا تو اس ثواب میں میرا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کتاب ہے نصاب حیات، یہ 1100 موضوعات پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد میں 313 موضوعات ہیں اور اس میں چونکہ اس کا نام ہی نصاب حیات ہے، زندگی کا نصاب، اس میں نے کوشش کی ہے کہ ہر قسم کا موضوع شامل کیا جائے۔ یہ بھی کتاب آپ کی کالج کی لائبریری میں رکھوا دیتا ہوں، تو میں توقع کروں گا کہ آپ اس سے بھی ضرور استفادہ کریں گے۔ تیسری یہ کتاب ہے پیغام رمضان المبارک، اس میں رمضان المبارک کے حوالے سے مسائل کا ذکر ہے، فضائل کا ذکر ہے اور وظائف کا ذکر ہے۔ تو آپ سب یہ کوشش کیجئے گا کہ ان کتابوں سے ضرور استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مولا کریم جو درس قرآن دیا الہی اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان المبارک کے جو ایام باقی ہیں اس میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالح کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے عزیز و اقربا کی خیر فرما، اس ادارے کو مزید عزتیں اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔